بجی ہے چند سانسیں یا نبی تشریف لے آؤ کہ رستا تک رہی ہے آپ کا بیمار کی چوکھٹ۔ مجھے بتاؤں بیٹی کیسے پالی جاتی ہے، کس لاڑ پیار سے بیٹیوں کی پرورش کی جاتی ہے، اور خدا کی قسم میں پھر کہہ رہا ہوں انداز بیان میرا بہت شوق نہیں ہے، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ تم کیا جانو بیٹیاں کتنی مشکل سے پلا کرتی ہیں۔ اللہ اکبر، آج شادیاں ہوتی ہیں، جو امیر ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں جی جہیز سجایا جائے گا، چوک میں رکھ کے لوگوں کو دکھایا جائے گا، جب تک نمائش نہیں ہوگی جہیز نہیں اٹھایا جائے گا۔ اللہ سلامت رکھ کے ہمارے کچھ بھائیوں کو جنہوں نے اس بات پر زور دینا شروع کیا ہے کہ جو دو گے اپنی بیٹی کو دو گے، ہمیں کچھ نہیں دو گے، جو دینا ہے بند کر کے دے دو، ہمیں سماج کو دکھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن جو زیادہ دیا کرتے ہیں وہ سمجھتے ہیں اگر نہیں دکھایا تو ہماری واہ واہ کیسے ہوگی۔ وہ ذرا سوچ تو سکی، میں مانتا ہوں تو نے چوراہے پہ بیٹی کا جہیز سجا دیا، تیرے جہیز کو دیکھنے کے لیے جہاں امیر کی بیٹیاں آئی ہیں، کبھی غور کر لیا کر وہیں پر کسی رکشہ چلانے والے کی بیٹی بھی آئی ہوگی، مزدوری کرنے والے باپ کی شہزادی بھی آئی ہوگی، جو روز کما کے لاتا ہوگا، روز گھر کے خرچے چلاتا ہوگا، ایسے غریب باپ کی بھی بیٹیاں وہاں آیا کرتی ہیں۔ اور یار جب امیر کی بیٹی دیکھ کے جاتی ہے، ہزار خواب اس کے دل میں ہوتے ہیں، اس نے سامان دیکھا سوچ لیا اپنے باپ سے یہ سامان مجھے بھی منگانا ہے۔ غریب بیٹی نے جب یہ دیکھا ہے اس کے دل میں خیال آیا کاش میرا بھی باپ امیر ہوتا، اتنا جہیز کا انتظام میرا باپ بھی کر دیتا، کاش میرے باپ کے پاس دولت ہوتی، میں بھی اپنے باپ سے یہ سامان منگوا لیتی۔ مگر باپ کی غربت بیٹی کی زبان پہ تالا لگا دیتی ہے، بیٹی کی حسرتیں سینے میں دم توڑ جاتی ہیں۔ شام کو بیٹی جاتی ہے، اپنے ماتھے پہ دوپٹہ ڈال کے رونے لگ جاتی ہے، خیال آتا ہے کاش میرے باپ کے پاس دولت ہوتی، وہ بھی اتنا جہیز کا انتظام کر پاتا۔ وہ ساری رات بیٹی روتی رہی، جب صبح کو اٹھ کے باپ کے لیے ناشتہ لاتی ہے غریب بیٹی، بیٹی کی آنکھیں سرخ ہوتی ہیں، سوجی ہوئی موٹی موٹی آنکھیں، باپ نے بیٹی کی آنکھیں دیکھی، باپ پوچھ بیٹھتا ہے بیٹی بتا تو صحیح تیری آنکھوں میں سرخی کیسی ہے، کیا رات کو سوئی نہیں تھی؟ بچی کہتی بابا کچھ نہیں، سر میں درد تھا۔ لیکن باپ باپ ہوتا ہے ساقب، اور جس نے اتنے سے پال کے اتنا بڑا کر دیا ہو، تمہیں کیا لگتا ہے وہ اپنے بچوں سے بے خبر ہو سکتا ہے؟ نہیں، اب کوئی بھی باپ اپنے بچوں سے بے خبر نہیں ہوا کرتا ہے۔ اگر پردہ ڈالتا ہے بچوں کی خطاؤں پہ تو یہ اس کا بڑپن ہوا کرتا ہے، وہ تمہاری خطاؤں سے انجان نہیں ہوتا ہے، تمہارے رازوں سے بے خبر نہیں ہوتا ہے۔ جب بیٹیاں کہا کرتی ہیں بابا بس رات کو سر میں درد تھا، باپ دماغ لگاتا ہے رات کو میری بیٹی روئی کیوں ہے؟ وہ یار خیال آتا ہے کل پڑوس میں فلاں پٹھان کی بیٹی کا جہیز لگا تھا، شاید اسی کو دیکھ کے بیٹی رو دی ہے۔ اللہ اکبر، اس کے بعد باپ دیکھو جو ساری زندگی بیٹی کو مزدوری کر کے پال کے کھلاتا رہا، دل میں خیال لے کے جاتا ہے میں کروں گا لیکن بیٹی کے خواب پورے کروں گا، مگر یہ ظالم سماج، یہ سفاک سماج جو یا رسول اللہ کے نعرے برابر لگاتا ہے، جو مذہب کے اعلیٰ حضرت کے دعوے برابر کرتا ہے، لیکن یہ غریب کو جینے کا حق نہیں دیتا ہے، کمزور سے جینے کا ادھیکار چھینتا ہے۔ جب بیٹی کے رشتے کی بات آتی ہے، وہ یار کچھ دن پہلے کی کہانی ہے، ایک ٹھیلا لگانے والا اس نے بیٹی کا رشتہ کیا، جب رشتہ کیا ساری بات طے ہو گئی، لین دین کی بات آئی، لڑکے والوں نے کہا ہم کچھ نہیں مانگیں گے صرف بیٹی دے دینا۔ جب نکاح کے 4 دن باقی رہ گئے، لڑکے والوں نے دباؤ ڈالا کہ ہمیں 10 لاکھ کیش دو ورنہ ہم یہ رشتہ توڑتے ہیں۔ اللہ اکبر صاحب، وہ یار طلاق دینا تو بہت بڑا عیب ہوتا ہے، اگر رشتے ہو کے چھوٹ جایا کرتے ہیں تب بیٹیوں کے رشتے مشکل سے ہوا کرتے ہیں، اور رشتے ہونے کے بعد تو چھوڑو لوگ دیکھ کے چلے جاتے ہیں اور انکار کرتے ہیں، تب بھی بیٹی کو عیب دار مانتا ہے معاشرہ کہ کیا ہوا کیوں رشتہ نہیں ہوا۔ لیکن سوچو جب کسی بھی بیٹی کے لیے شادی سے 4 دن پہلے یہ بات کہی جاتی ہے کہ نکاح توڑ دیا، یہ رشتہ توڑ دیا جائے گا، پھر باپ کے جگر پہ کیا گزرتی ہوگی؟ آؤ تمہیں بتاؤں کیا گزری اس باپ کے جگر پہ۔ 4 دن نکاح کو رہ گئے، سمدھیانے کے لوگوں نے خبر بھیج دی 10 لاکھ روپیہ دو ورنہ ہم یہ رشتہ توڑتے ہیں۔ اگر 10 لاکھ
لاکھ روپے نہیں دیے گئے تو ہم برات لے کر کے نہیں آئیں گے۔ غریب باپ تھا، کہاں سے انتظام کرتا؟ بڑی منت و سماجت کے لیے بیٹی کے سسرال گیا، غریب نے جا کے ہاتھ جوڑے، کہا میری عزت بچا لو، میری لاج رکھ لو، اگر رشتہ توڑو گے تو سماج میں کس کو منہ دکھاؤں گا؟ مشکل سے بیٹی کا رشتہ ہوا ہے، غریب باپ ہوں، خدارا ایسا نہ کرو۔ لیکن بڑے ظالم ہوتے ہیں جن کو اللہ بیٹے دے دیتا ہے تو کچھ تو ایسے ہوتے ہیں اپنے آپ کو نمرود سمجھ بیٹھتے ہیں، کچھ اپنے آپ کو شداد سمجھ بیٹھتے ہیں۔ یاد رکھ، جتنا چاہے کر لے اور جتنا چاہے امت کی بیٹیوں کو رلا دے، ایک دن ایسا آئے گا جب موت دھکا دے گی اور تجھے قبر میں گرایا جائے گا، اللہ اتنا رلائے گا کہ کوئی آنسو پوچھنے والا نہیں ہوگا، کوئی تسلی دینے والا نہیں ہوگا۔ اگر قبر کے آنسو سے بچنا چاہتا ہے تو سن، یہاں کسی کے دل کو نہ دکھا، اللہ تجھے قبر کے عذاب سے حفاظت عطا فرما دے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مسلک اعلی حضرت علامہ مفتی حماد صاحب قبلہ، حضرت علامہ مفتی حماد صاحب قبلہ، سرزمین عدل پور، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ بہت اچھے، زندہ باد، زندہ باد۔ مہربانی کرو، کسی کی بیٹی کو خون کے آنسو نہ رلاؤ۔ سوچو، خود اپنے گریبان میں جھانکو۔ میں گالی بکنے نہیں آیا، تکلیف دینے نہیں آیا، بس سمجھانے آیا ہوں۔ اگر کسی بھی بندے کے دل میں یہ مرض ہو تو نکال کے پھینک دے۔ اور یہ 4 دن کی چاندنی ہے، اگر تجھے جہیز مل گیا، چوراہوں پہ تیری باتیں بھی ہو گئی تو تجھے کیا ملا؟ جس دن آنکھ بند ہو گئی سب رکھا رہ جائے گا۔ ہم نے تو دولہاؤں کو سہرا اترنے سے پہلے مرتے دیکھا ہے، ہم نے تو یہ دیکھا ہے بارات گئی ہے سہرا باندھ کر کے، لیکن لڑکا کفن میں لپٹ کے آیا ہے۔ اور اس زندگی کا کیا بھروسہ جوانوں؟ اگر دولت کی بھوک دل میں ہو تو نکال دو، صرف ایک بھوک دل میں رکھ لو، کوئی راضی ہو نہ ہو مدینے والا مصطفیٰ راضی ہو جائے، ہم سے ہمارا نبی راضی ہو جائے۔ اور خدا کی قسم، جنت کا سب سے سستا سودا یہ ہے کسی غریب کی بیٹی کا ہاتھ تھام لے۔ اگر یہاں غریب راضی ہو جائے گا، مرنے کے بعد خدا تجھ سے راضی ہو جائے۔ بس یہ خواب دیکھ، کوئی راضی ہو نہ ہو مدینے والا مصطفیٰ راضی ہو۔ اللہ اکبر، کون سا دکھ نہیں ہوتا ہے باپ کے دل پہ۔ اللہ اکبر، اس نے بہت ہاتھ جوڑے، اور ہاتھ جوڑنے کے بعد لوگوں نے انکار کر دیا کہ نہیں، یا تو 10 لاکھ کیش دے ورنہ برات آئے گی نہیں۔ گھر واپس آیا، بیٹی سے کہنے کی ہمت تک نہ تھی، اس لیے کہ غریب تھا۔ کس منہ سے بیٹی سے کہتا کہ تیرا باپ ان کی منشا پوری نہیں کر سکتا؟ جب نہ کہہ سکا، اس نے خط لکھا، اور لکھنے کے بعد وہ خط اپنے ٹھیلے پہ رکھا جس پہ وہ سبزی یا سامان بیچتا تھا۔ اس کے بعد موت کو گلے لگایا اور ہمیشہ کے لیے میٹھی نیند سو گیا۔ وہ یار سوچ تو صحیح، جب اٹھ کے بیٹی نے خط پڑھا، سوچ کیا گزری ہوگی بیٹی پہ۔ اس نے خط میں لکھا تھا کہ بیٹی، میں ساری زندگی تیری خوشی کے لیے جیتا رہا، اور میں نے تیرا رشتہ کیا تھا، بڑی حسرتیں تھی تیری زندگی کے ساتھ، میں چاہتا تھا تیرا ڈولا میرے نگاہوں کے سامنے اٹھے، لیکن بیٹی سماج نے جینے کا ادھیکار چھین لیا۔ بیٹی، جہاں تیرا رشتہ کیا تھا ان لوگوں نے مجھ سے ایسا مطالبہ کیا جو تیرا باپ پورا نہ کر سکا، کس منہ سے تیرا سامنا کرتا؟ بیٹی، اس لیے میں نے موت کو گلے لگا لیا۔ صاحب، کوئی کہے گا سماج میں بڑی بڑی باتیں ہوتی ہیں، لوگ کہتے ہیں بری موت مر گیا، نہیں مرنا تھا، عذاب میں مبتلا ہوگا۔ یار یہ بات اپنی جگہ ہے کہ نہیں مرنا تھا، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا، لیکن ایک بار یہ بھی تو سوچ، ایسی موت مرنے پہ مجبور کس نے کیا؟ کیوں مرا؟ زندگی سب کو پیاری ہوتی ہے، آخر وہ کیوں مر گیا؟ اس لیے کہ ہمارے ظالم سماج نے اسے جینے نہ دیا۔ خدارا کسی کے لیے اتنا بڑا بوجھ نہ بنا کہ اس کو زندگی مشکل لگنے لگے، اور آئے دن کی طلاقیں۔ ابھی کچھ دن پہلے فون آیا تھا کہ مولانا کوئی تعویذ ہے جو اللہ بیٹا دے دے؟ میں نے کہا کس لیے؟ کہا میری سسرال کے اندر مجھے بہت گالیاں مل رہی ہیں، میرے گھر میں 3 بیٹیاں ہو گئی ہیں تو سسرال والے جینا حرام کر رہے ہیں، اب نمبر طلاق کا ہے۔ بھائی یہ ہنسنے کا وقت نہیں، یہ رونے کا وقت ہے۔ یہ ایسا بھی دن ہمیں دیکھنا تھا، اس دن کے لیے میرے حضور نے پتھر کھائے تھے؟ مجھے بتائیے، کیا ایسے سماج کے لیے حضور نے کہا تھا میری بیٹی میرے جگر کا ٹکڑا ہے؟ سوچو اس بارے میں، حیرت ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، اگر کسی کے شکم سے بیٹیاں ہو رہی ہیں تو دل تھوڑا نہ کر، مقدر والے ہوتے ہیں یار جن کے آنگن میں بیٹیاں مسکرایا کرتی ہیں، ورنہ دیکھو کسی کے گھر میں 8 بیٹے ہوتے ہیں لیکن رونق نہیں ہوتی ہے، 10 بیٹے ہوتے ہیں لیکن رونق نہیں ہوتی ہے۔ اور خدا کی قسم، بیٹا ایک بھی نہ ہو، اگر صرف ایک بیٹی ہو تو گھر سامنے سے جنت نظر آیا کرتا۔ یہ بیٹی کی برکت ہوتی ہے۔
بیٹی شان والی ہے. اگر کسی کے گھر میں صرف بیٹیاں پیدا ہوں تو دل تھوڑا نہ کرنا, مقدر پہ ناز کرنا. اللہ نے جنت کے ٹکٹ دے دیے ہیں. میں اکثر اس بات کو بیان کیا کرتا ہوں اور آج پھر کرنے لگا ہوں. وہ کسی شخص کو اللہ نے 6 بیٹیاں دی تھی. کتنی؟ جو اب تک نہیں بولا اب تو بول دو. 6 بیٹیاں اللہ نے دی. اور وہ بڑا دنیا دار آدمی تھا. اپنی بیوی کو بال پکڑ کے مارنے لگا. اور مارنے کے بعد اسے نامرد کو بھی یہی پتا نا کہ عورت کی سب سے بڑی کمزوری اس کے بال ہے, تو ڈائریکٹ ہاتھ وہیں چلاتا. اللہ فرماتا ہے پاک ہے وہ ذات جس نے مردوں کو زینت دی ہے داڑھی کے بالوں سے اور عورت کو زینت دی ہے سر کے بالوں سے. اگر کوئی تیری داڑھی پکڑ لے تو کہتا تو نے کفر کر دیا, اس لیے کہ تیری داڑھی کو اللہ نے چہرے کی زینت بنایا تھا. اور تو جب عورت کے بال پکڑتا تو بتا اسے بھی تو اللہ نے سر کے بالوں سے سر کے بال پکڑے اور عورت کی پٹائی شروع کی. عورت امید سے تھی. اس نے کہا سن, اگر اس بار 7واں بیٹی پیدا ہو گئی نا 7ویں, تو تجھے بھی قتل کر دوں گا, تیری بیٹی کو بھی قتل کروں گا. ماں تو ماں ہوتی ہے یار, اولاد کے لیے تڑپ جایا کرتی ہے. اور تم نے سماج میں نہیں دیکھا, ابھی قاری صاحب نے بیان کیا تھا ماں باپ کی شان کیا ہے. ان کی قربانی بھی سن. اگر کوئی اولاد اپاہج پیدا ہو جائے تو ماں باپ مرتے دم تک اسے اپنی کمر پہ ڈھویا کرتے, مرتے دم تک. اگر بیٹا 50 سال کا بھی ہو جائے اپاہج ہے نا, تو ماں اپنے کانپتے ہاتھوں سے لقمے بنا کے کھلاتی ہے. اور مجھے تو بتا کہ تو نے 5 سال اپنے ہاتھ سے ماں کو روٹی کھلائی؟ اور جب تو گرم گرم کھانا کھانے بیٹھتا ہے, کیا کبھی تو نے بیوی سے یہ بھی پوچھا بتا میری ماں نے کھایا کہ نہیں کھایا؟ تو نے تو پیٹ بھر کے کھایا, ہاتھ صاف کر کے چلا گیا. تجھے کیا پتا باپ کو روٹی ملی کہ نہیں ملی؟ اگر تو غیرت دار بیٹا ہے نا تو منہ سے حلق سے لقمہ اتارنے سے پہلے یہ پوچھ لیا کر بتا میرے باپ نے روٹی کھائی کہ نہیں کھائی ہے. اور تاکید کر اپنے گھر میں کہ مجھے روٹی کا لقمہ بعد میں دے, پہلی روٹی میرے باپ کے پاس بھیجی جائے. اگر جنت میں جانا چاہتے ہو تو سن لو, ورنہ میں ایسا جھوٹا مولوی نہیں جو تمہیں ایک رات میں جنت بانٹ کے چلا جاؤں. جنت میرے باپ کی نہیں, جنت رسول پاک کی ہے. جنت اسے ملے گی جسے مدینے والا مصطفیٰ چاہے. عمل کب کرو گے؟ کوئی بھی بندہ کھڑے ہو کہتا ہے 1 اینٹ لگا تو جنت ہو جائے گی تمہاری. مجھے بتا باپ کی 5 روپے کی گولی نہیں لا کے دے سکتا, 50,000 کا مینار بنوا رہا ہے. اللہ قیامت کے دن یہی کندھے پہ رکھ کے کہے گا 5 روپے کی دوا باپ کو نہ لا سکا, اس مینار کو لے کے چل, مجھے اس کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. سب سے پہلے ماں باپ کا حق ادا, ان کی سب سے زیادہ بڑی ذمہ داری ہے. باپ کو صرف تم 10,000 کی دوا دلا دو اور 100 روپے پھر بچا کے مسجد میں دے دے. خدا کی قسم اللہ اس 100 روپے کے بدلے میں تجھے جنت میں محل عطا فرمائے گا, اس لیے کہ تیرے گھر میں بیٹھا تیرا باپ تجھ سے راضی. سمجھ رہے میری بات؟ وہ کہنے لگا اگر بیٹی پیدا ہوئی تو بیٹی کو بھی قتل کروں گا, یا تو تجھے گھر سے نکالوں گا یا تیری بیٹی کو قتل کر دوں گا. نیند تو نہیں لگی ابھی آپ کو؟ اگر نیند لگی ہو تو سارے بول دو یا رسول اللہ. اللہ سلامت رکھے بھائی, بس تھوڑی دیر اور برداشت کریں. مجھے معلوم ہے وقت کافی ہو چکا, گاؤں کے اندر کام والے لوگ ہوتے ہیں, مصروف لوگ ہوتے ہیں, لیکن اللہ سلامت رکھے. یہ آپ کی محبتیں ذرا بول دیں یا رسول اللہ. ہاں ماشاءاللہ بھائی فرقان صاحب, یہ دیکھو آپ کا جلسہ عاشقوں کو دیکھ کے لگ رہا اب شروع ہوا. اللہ سلامت رکھے. چہرے اچھے ہوں تو پھر باتیں بھی اچھی ہوا کرتی ہیں. ادھر محلے والے کم بول رہے ہیں, لگتا اپوزٹ پارٹی سے ہیں. ذرا ادھر والے بھی کہہ دیں نا یا رسول اللہ. ہاں کبھی بھی حضور کو پکارا کرو نا تو مولوی کو دکھانے کے نہیں, اپنے نبی کو منانے کے لیے پکارا کرو. واللہ وہ سن لیں گے, فریاد کو پہنچیں گے. اتنا بھی تو ہو کوئی جو آ کرے دل سے. حضور کو دل سے پکارا کرو. اور یہ وظیفہ سمجھو, یہ رسم نہیں وظیفہ. دل سے پکارو تو قسم خدا کی پھر آواز دینے کی دیر ہوتی ہے, انہیں دیکھنے میں دیر نہیں ہوتی ہے. غور کریں, کہنے لگا اگر بیٹی پیدا ہوئی تو بیٹی کو قتل کروں گا
یا تو تجھے بھی قتل کر دوں گا یا گھر سے نکال دوں گا۔ اور یار عورت عورت ہوا کرتی ہے، اگر مرد کو کوئی دھمکی دے دے تو اپنے بھائی کے پاس جاتا ہے، اپنے دوستوں کے پاس جاتا ہے، چچا کے پاس جاتا ہے، مدد طلب کرتا ہے۔ لیکن عورت جو تیرے گھر میں آئی ہے، اور یار جس دن تو نے 3 مرتبہ قبول کہا تھا، اس نے باپ کا گھر تیرے لیے چھوڑ دیا، اپنا پیارا رشتہ تیرے لیے چھوڑ دیا، گھر کی یادیں تیرے لیے چھوڑ دی، بچپن کی سہیلیاں تیرے لیے چھوڑ دی، ماں باپ کا وہ کھلتا چمن تیرے لیے چھوڑا، سب کچھ چھوڑ کے تیرے گھر میں آ گئی اور تیری ایسے تابع رہی کہ تو نے کہا اٹھ تو اٹھتی رہی، تو نے کہا بیٹھ تو بیٹھتی رہی، تو نے کہا چل تو چلتی رہی، تیرے کھانے کا انتظار کرتی رہتی تھی، تو کھا لیتا تھا تب وہ کھاتی تھی، جب تو سو جاتا تھا تب وہ سو جاتی تھی۔ اور یار اس نے تو زندگی اس کے نام کر دی ہے۔ یہ رشتے میاں بیوی کے ہوتے ہیں، اگر اس کے باوجود بھی جس سے ساری امیدیں لگا کے آئی ہے، اگر وہی جان سے مارنے کی دھمکی دے یا وہی اس پہ ظلم کرے تو بتاؤ وہ کس کے دروازے جائے گی، کس کی چوکھٹ پہ جا کے وہ مدد مانگے گی؟ اور یار کیا تم نے بیویوں کی کہانیاں یہ نہیں دیکھی کہ جب عورتوں کو شوہر مارا کرتے ہیں، ناراض ہو جاتے ہیں تو وہ گھر چھوڑ کے نہیں جایا کرتی ہیں، وہ تیرا دامن چھوڑ کے پیچھا نہیں چھڑایا کرتی ہیں، بلکہ اگر تو ناراض ہے تو تیرے دائیں بائیں چکر لگاتی رہتی ہیں، یہ سوچ کر کہ شاید یہ اب آواز دے دے، شاید یہ اب آواز دے دے، شاید یہ اب آواز دے دے، اور وہ تیری رضا کے چکر میں تیرے پیچھے گھومتی رہی، لیکن تجھے اس پہ ترس تک نہ آیا۔ اللہ اکبر، تیری اتنا پیار کرنے والی، تجھے اتنا چاہنے والی، تیری زندگی پہ زندگی وارنے والی، تیرے نام پہ جان قربان کرنے والی، اگر اسی کو جان سے مارنے کی شوہر دھمکی دے تو بتا وہ کس کے دروازے پہ جائے گی؟ جب نظر اٹھاتی ہے تو صرف 2 دروازے نظر آتے ہیں، یا تو رسول اللہ کا دروازہ نظر آتا ہے یا پھر اللہ کا دروازہ نظر آتا ہے، تیسرا دروازہ نظر نہیں آتا۔ جیسی شوہر نے کہا تھا اگر یہ 7ویں بیٹی پیدا ہو گئی تو یاد رکھنا بیٹی کو قتل کر دوں گا، تجھے گھر سے نکال دوں گا۔ اللہ اکبر، مجبور تھی عورت، کس کے دروازے پہ جاتی، کس سے جا کے مدد مانگتی؟ اگر کسی کے دروازے پہ جا رہی تھی تو شوہر کی بے عزتی تھی، کسی سے مدد مانگ رہی تھی تو شوہر کی بدنامی تھی۔ صاحب وہ کسی کے دروازے پہ نہیں گئی، وہ کسی دنیا والے کی چوکھٹ پہ نہیں گئی، بلکہ جب ساری دنیا سو جاتی ہے وہ اپنا مسلح بچھا دیتی ہے اور سجدے میں سر رکھ کے رونا شروع کر دیتی ہے اور کہتی ہے اے میرے پروردگار، تو خوب جانتا ہے میں تیری مجبور بندی ہوں، اے میرے مالک تو نے مجھے ایک بیٹی دی، میں نے دامن پھیلا کے سنبھالی، تو نے دوسری بیٹی دی، میں نے خوشیوں سے سنبھالی، تو نے تیسری بیٹی دی، میں نے محبت سے سنبھالی، تو نے چوتھی بیٹی دی، میں نے فخر سے سنبھالی، یا اللہ 5ویں 6ٹھی بیٹی دی، میں تیری دی ہوئی نعمتوں کو سنبھالتی رہی، مگر میرے مالک آج میرے شوہر نے بہت بڑا دعویٰ کیا ہے، اس نے چیلنج کیا ہے اور اس نے کہا ہے کہ اگر بیٹی پیدا ہوگی تو میں بیٹی کو قتل کر دوں گا، بیٹی کو قتل کرنے کے بعد تجھے گھر سے نکال دوں گا۔ اس کے بعد وہ عورت روئی ہے، رو کے کہتی ہے میرے مالک میں جاؤں تو کس کے دروازے پہ جاؤں، میں کھٹکھٹاؤں تو کس کی چوکھٹ کھٹکھٹاؤں؟ میرے مالک تیرے محبوب کی سنت ادا کرتی رہی، تیرے محبوب کے فرمان پہ عمل کرتی رہی۔ آج یہ دن دیکھنا پڑا ہے کہ بیٹی اگر پیدا ہو جائے گی، اے اللہ اگر بیٹی قتل کی گئی میں ماں ہوں کیسے گوارا کروں گی؟ اگر مجھے قتل کر دے گا تو کوئی بات نہیں ہے، اگر بیٹی سامنے ماری گئی میرے مالک میں کیسے برداشت کروں گی؟ یا اللہ میری تمنا یہ ہے اے میرے پروردگار، یا تو مجھے 7واں بیٹا عطا فرما دے، اور اگر بیٹا مقدر میں نہیں ہے تو پھر میرے شوہر کا علاج فرما دے۔ اللہ اکبر، یہ رو کے اس خاتون نے آنسو بہائے ہیں۔ او خدا کی قسم، رب بڑا کریم ہے، اتنا کریم ہے، اور تیرے آنسو نکلنے کی دیر ہوتی ہے، آنسو موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لی ہے، بس آنسو گرنے کی دیر ہے، اس کی رحمتوں میں کھلبلی مچ جایا کرتی ہے۔ اللہ اکبر، جب خاتون روئی ہے ادھر یہ شوہر بھی بستر پہ لیٹا ہے، خواب کیا دیکھتا ہے؟ میدان قیامت ہے، حساب و کتاب ہو رہا ہے، عمل تولے جا رہے ہیں۔ کہ جب عمل تولا گیا اس کے نامہ اعمال میں گناہ ہی گناہ ہے، حکم ہوتا ہے فرشتوں اسے اٹھا کر کے جہنم میں ڈال دو۔ وہ کہتا کہ جب فرشتے مجھے لے کر کے چلنے لگے میں نے آواز دے کے کہا تھا یا اللہ میری خطاؤں کو معاف کر دے، میرے گناہوں کو معاف فرما دے۔ آواز قدرت آئی تھی، فرشتوں اس کی ایک نہیں سنی جائے گی، جاؤ اسے دوزخ میں جا کے ڈال دو۔ اب ذرا غور کرنا، اللہ نے اس کو 6 بیٹیاں دی تھی، اور پوچھو ان علماء سے جہنم کے 7 دروازے بنائے گئے ہیں۔ یہ کہتا ہے جب فرشتے مجھے دوزخ کی طرف لے کے چلے عمل ساتھ نہ دے سکے، رحمتوں سے بھی میں نا امید ہو گیا۔ وہ کہنے لگا جب فرشتے لے کر کے چلے ہیں، جب جہنم کے پہلے دروازے پہ لائے ہیں، کیا دیکھتا ہوں پہلے دروازے پہ جہنم کے میری بڑی بیٹی ہاتھ لگا کے کھڑی ہو جاتی ہے اور کہتی ہے یا
اللہ یہ میرا باپ ہے، اس نے میری پرورش کی ہے، یہ دوزخ میں جائے گا مجھے تکلیف ہوگی، اے میرے مالک میں اسے دوزخ میں جانے نہیں دوں گی۔ کہا فرشتوں نے اس دروازے سے ہٹایا ہے، دوسرے دروازے پہ لے کر کے گئے ہیں، وہاں جا کر کے کیا دیکھتا ہوں، دوسرے دروازے پہ دوسری بیٹی کھڑی ہے، تیسرے دروازے پہ تیسری بیٹی کھڑی ہے، چوتھے دروازے پہ چوتھی بیٹی کھڑی تھی، پانچویں دروازے پہ پانچویں بیٹی کھڑی تھی۔ کہا جب چھٹے دروازے پہ لے کر کے گئے تو سب سے چھوٹی بیٹی چھٹی بیٹی وہاں پہ کھڑی تھی۔ کہا جب چھٹے دروازے سے فرشتوں نے ہٹایا ہے، اس کے بعد بیٹیاں تو 6 تھی، چھٹے دروازے سے ہٹایا، 7ویں دروازے پر جب لے کر کے آئے ہیں، میں کیا دیکھتا ہوں 7 بیٹیاں تو نہیں تھی، صرف 6 بیٹیاں تھی، اس لیے 7واں جہنم کا دروازہ خالی نظر آ رہا تھا۔ میں نے جب دیکھا 7واں دروازہ خالی ہے، میں ڈر گیا، آنکھ کھل گئی، میں نے کچھ نہ سوچا مجھے، میں نے سجدے میں سر رکھ دیا اور رو کے کہا تھا یا اللہ مجھے 7واں بیٹا نہ دے، اگر دینا ہے تو اپنے کرم سے مجھے 7ویں بیٹی عطا فرما دے۔ نعرے تکبیر، دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر نعرے تکبیر، نعرے رسالت، علماء اہل سنت مسلک اعلی حضرت علامہ مفتی حماد صاحب قبلہ، حضرت علامہ مفتی حماد صاحب قبلہ، سرزمین عدلپور، سرزمین عدلپور، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ اللہ اکبر، یہ بیٹی ہوتی ہے۔ اگر تیرے آنگن میں بیٹیاں آئی ہیں دل تھوڑا نہ کر، بلکہ 2 رکعت اور زیادہ پڑھ، مالک تیرا شکر ہے تو نے میرے آنگن کو جنت کے ٹکٹ سے آباد کر دیا ہے۔ وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا، ہم مفلس کیا مول چکائیں اپنا ہاتھ ہی خالی ہے، ہم مفلس کیا مول چکائیں اپنا ہاتھ ہی خالی ہے۔